السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم راس العلم معرفۃ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم مولانا صاحب، کمیٹی کے ذمہ داران، بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور معلمین و معلمات اور پیارے بچوں، میں آپ ہی کے گروپ کا ایک آدمی ہوں۔ میں نے بھی 18 سال ایز اے لیکچرر کام کیا ہے، تو میں آپ کی برادری کا ایک چھوٹا سا آدمی ہوں۔ میں زیادہ 20 سے 22 منٹ بات کروں گا، اور جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کو عبادت کیسے بنایا جائے۔ ہم جو پڑھتے ہیں یہ ورشپ ہو، ایجوکیشن ایز اے ورشپ، اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اس بات کا بڑا کنفیوژن ہے کہ وہ نالج کو علم کہتے ہیں۔ ہمارے رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی الگ پریبھاشا کی ہے، علم کی الگ ڈیفینیشن کی ہے۔ نالج از ڈفرینٹ اینڈ علم از ڈفرینٹ۔ یہ بہت کم لوگوں کو ڈسٹنگوش معلوم ہے اس کا کہ اس میں کیا فرق ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راس العلم معرفت اللہ، کہ علم کی جو اصل ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ کسی بھی تعلیم کے ذریعے اگر آپ اپنے مالک کو پہچانتے اور پہچانتی ہیں تو اس کا مطلب آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ ادروائز آپ کے پاس نالج ہے بٹ علم نہیں ہے۔ بہت سے دنیا میں لوگ ہیں بہت نالجبل ہیں، لیکن وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نالجبل پرسن ہے بٹ ہی ڈونٹ نو علم۔ شیطان کو بہت دیکھنے میں علم تھا لیکن اللہ کو نہیں پہچان سکتا، لہذا شیطان کی پارٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ نالج رکھتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ بات میری سمجھے ہوئے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو آپ اس سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ علم الگ چیز ہوتی ہے اور نالج الگ چیز ہوتی ہے۔ نالج سے متاثر ہو سکتے ہیں آپ، لیکن حقیقت میں جو چیز ریکوائرڈ ہے دنیا کے لیے کہ دنیا میں پڑھنے والے لوگ اپنے مالک کو پہچانیں۔ ایک بات یہ آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ دوسری چیز، 1975 کے بعد سے بھارت میں ایک کلچر ڈیولپ ہوا، ایک ایسا کسٹم ڈیولپ ہوا کہ مسلم کمیونٹی نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جو ہمارا سلیبس ہے، جس کو آپ کبھی کبھی انگریزی تعلیم بول دیتے ہیں، کبھی عصری علوم بول دیتے ہیں، یہ جو سلیبس ہے، اس سلیبس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ 2 پرابلم ہے۔ پہلی پرابلم ہے دیر از نو گاڈ، یہ پہلی پرابلم ہے۔ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی in the last day because there is no last day۔ یہ اس پورے سلیبس میں جو 2 چیزیں بول کر نہیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن جب ایک آدمی سائنس پڑھتا ہے تو پورے سائنس کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں اگر ایسی ہوئی جن کا نتیجہ نکلنا چاہیے تو ہر حال میں نتیجہ نکلے گا، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ جیسے پانی کا کام ہے ڈبو دینا، میں کہوں کہ ایک آدمی پانی میں نہیں ڈوبا، سائنس کہتی ہے I did not accept۔
فائر کا کام ہے جلا دینا. میں کہتا ہوں کہ فائر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے. اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ گاڈ پر بلیو نہیں کرتا پورا سلیبس. اس بات کو محسوس کرتے ہوئے بھارت کے مسلم کمیونٹی لوگوں نے، کمیونٹی کے جو ذمہ دار تھے جن کو قوم کا درد تھا، انہوں نے یہ 1975 کے بعد سے شروع ہوا کہ ہم ایسے اسکول اور کالج بنائیں کہ جہاں پر ہمارے بچے اپنے مالک کو بھی پہچانیں اور عصری علوم بھی ساتھ ساتھ پڑھیں. اب عصری علوم میں جو جرثومہ ہے، جو جراثیم ہے، جو کیڑا ہے، اس کی اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات ہے. اگر اسلامی تعلیمات کو ساتھ میں پڑھایا جائے تو وہ اپنے رب کو بھی پہچانے گا اور تعلیم بھی حاصل کرے گا. اس بات کو سوچ کر کے مختلف شہروں میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی ایبلٹی کے لحاظ سے یہ کام کیا، اور یقینی بات ہے یہ کام قابل مبارکباد ہے. یہ جو کام کیا گیا اسی کام کا ایک آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا نمونہ ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ خوب پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ جو مسلم کمیونٹی میں خاص کر یہ بات 1975 کے بعد پیدا ہوئی کہ ہمارا بچہ اچھا لیکچرر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بٹ ہی شوڈ بی اے گڈ مسلم آلسو. یہ جو پیرنٹس کے اندر بات پیدا ہوئی تھی 75 کے بعد، وہ اس چیز کو ایسے حساس لوگوں نے کیش کرایا اور اس قسم کے ادارے قائم کیے گئے. میں 1980 میں نے گریجویشن کیا ہے، 1980 میں. اس وقت ہم نوجوان لوگ اگر داڑھی رکھ لیتے تھے تو ہماری نانی، ہماری دادی کہتی تھیں کہ بیٹا تمہاری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی. اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں. آج ہماری مائیں فخر کرتی ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر ہے لیکن دیندار بھی ہے مولانا صاحب. یہ ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہوا مسلم کمیونٹی میں، اور ہر کمیونٹی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تعلیم جتنا چاہے حاصل کرے، لیکن اگر تعلیم حاصل کر کے اپنے مالک کو بھولتا ہے تو پھر یہ تعلیم جو ہے وہ تعلیم نہیں رہ جاتی ہے. لہذا دینی تعلیم اس میں جو رکھی گئی، یا آپ کو دینی یا اسلامک کلچر کا عادی بنایا جا رہا ہے، یہ اگر آپ، میں نے ٹاپک کیا دیا کہ ایجوکیشن کو ورشپ کیسے بنایا جائے. اگر پڑھنے والا پہلے دن سے، یہ بات ہم نے آپ کو بتائی نہیں، اگر بتائی ہے تو بہت اچھی بتائی ہے، یہ پہلے دن سے بچے کو بتانا چاہیے، خاص کر ایسے اسکولوں میں، کہ بیٹا تعلیم کا ایم کیا ہے. 99% بچوں سے اگر پوچھا جائے یا یہ ان کو کچھ تھوڑا سے سینس ہو تو سب کا مقصد جاب کرنا ہے. ہر ایک آدمی کا مقصد، یقینی بات ہے، پیٹ ہے، پالنا ہی پالنا ہے. جاب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے. حالانکہ اگر جاب اس لیے کیا جائے کہ ہم انسانیت کی سیوا کریں گے، اس نیت سے آپ ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں، بھلے بن پاویں یا نہ بن پاویں. سب ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے، سب انجینئر نہیں بن جائیں گے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے حدیث کے اکارڈنگ کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں تاکہ غریبوں کی بھی سیوا ہو، جو ہم سے ہو سکے میں انسانیت کی سیوا کروں، آپ ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، آپ کو ہر حال میں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اکاؤنٹ چالو ہو جاتا ہے. یہ آپ کو پہلے دن سے بتایا جانا چاہیے تاکہ آپ یہ جو بیگ لے کر کے آتے ہیں، کبھی بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، کبھی سائیکل سے آتے ہیں، جیسی جس کی سہولت ہے، یہ آپ کا آنا، یہ آپ اگر اس نیت سے آپ پڑھیں کہ مجھے انسانیت کے لیے کچھ کام کرنا ہے، تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی مولانا صاحب بیٹھ کر کے مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو جس طریقے سے ثواب ملتا ہے ایسے ہی آپ کو بھی ثواب ملتا ہے. شرط کیا ہے کہ وی ہیو ٹو گڈ انٹینشن.
ہم صحیح نیت کر لیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے، ہمارا عبادت کا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک آپ میری بات سمجھیں۔ اگر جس نے نہیں نیت کی ہے لیگری لائف گزارنے کے لیے پڑھنا، ڈاکٹر اس لیے بڑھنا کہ پیسے خوب کمائے جائیں گے، اچھا ڈپارٹمنٹ ہو گیا ہے، لوٹ مار کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے چاہیں کمائیں، تو ساری دنیا میں اور آپ میں دیر از نو اینی بیسک ڈفرنس۔ لیکن آپ کو اگر ایسے ادارے سے پڑھایا جا رہا ہے تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ جب آپ انسانیت کی خدمت کا ارادہ کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی لائف خود بخود لگژری ہو جائے گی، اس کے لیے ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بھینس گوبر بہت دیتی ہے، کھاد خوب بنتی ہے، جن کے یہاں بھینس ہوتی ہے، وہ بڑا بیوقوف انسان ہے کہ دودھ کی نیت کے بجائے کھاد کی نیت سے بھینس کو لاتا ہے۔ اگر آپ دودھ کی نیت سے بھینس کو لائیں تو کھاد کم وقت خود بخود دے گی، اس کے لیے آپ کو ارادے کی ضرورت نہیں ہے۔ دودھ کی نیت سے لائیں، کھاد حاصل کریں۔ ایسے ہی تعلیم حاصل کریں انسانیت کی خدمت کے لیے، آپ کی زندگی میں خود بخود اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ آپ کو ساری سہولت سب کچھ ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ دودھ کی نیت سے بھینس لائی جائے۔ یہ آپ سے ایک بات کرنا چاہتے تھے۔ دوسری چیز، اس دنیا کی میں 11 منٹ بول چکا ہوں، اس دنیا میں جو چابی دیتا ہے پروردگار عالم کسی بھی قوم کو، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہی تو ایک ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ورنہ پوری دھرتی جو ہے وہ تو سینکڑوں اللہ کو مانتی ہے، تو ہم کو یہ چابی ملنی چاہیے۔ ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں، اس دنیا کی چابی دینے کی بنیاد اللہ کی جو پالیسی ہے وہ دھرم نہیں ہے۔ دھرم کی بنیاد پر پالیسی اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی پالیسی اس دنیا میں چابی اس کو دیتا ہے جس کے اندر 2 کوالٹی ہوتی ہے۔ 2 کوالٹی میں پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ زمین کے اندر جو منرلز اور خزانے رکھے گئے ہیں، آپ کے اندر اس کو استعمال کرنے کی ایبلٹی کتنی ہے، آپ کتنا استعمال کر سکتے ہیں اس کو، چابی اس کو دی جائے گی۔ یہ پہلی کوالٹی ہے۔ دوسری کہ اس دنیا میں جو اس کے بندے بستے ہیں، ان بندوں کو آپ اپنی ذات سے فائدہ کتنا پہنچا سکتے ہیں، یہ 2 جس کے اندر ہوتا ہے چابی اس کو دی جاتی ہے۔ اس کا نام چاہے سیتا رام ہو اور چاہے جان ہو اور چاہے محمد احمد ہو۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور جب چابی چھینی جاتی ہے کسی سے تو کم سے کم ایک کوالٹی اس کی ختم ہوتی ہے، یا کبھی کبھی دونوں ختم ہو جاتی ہے تو چابی چھین لی جاتی ہے۔ اب یہ وقت جس سے آپ پاس ہو رہے ہیں، 4-5 سال کے اندر چابی چھینی جانے والی ہے سپر پاور سے، زیادہ 5 سال اور ٹائم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب چابی دے گا پروردگار عالم کس کو؟ جس کے اندر وہ 2 کوالٹی ہوگی۔ لہذا آپ کو یہ محنت کرنا ہے کہ زمین کے منرلز کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہو اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے اور ان کے اخلاق جسے آپ کہتے ہیں، وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں تو جا کر کے کسی کو چابی دی جاتی ہے۔ میں جاپان کئی مرتبہ وزٹ کیا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ان کے اخلاق انسانیت کو نفع پہنچانے، ریلوے کے لیے ٹکٹ کے لیے لائن لگی تھی، میں بھی لائن میں کھڑا تھا، تھوڑی سی لائن لگی ہوگی 20-25 آدمی، تو ایک بوڑھی عورت ڈنڈا ٹیکتے ہوئے آئی، تو میں نے سوچا کہ میں نے داڑھی رکھا رکھی ہے، ٹوپی بھی پہن رکھی ہے، لاؤ اس جاپان میں اپنے اخلاق کو شو کریں کہ وی آر اے مسلم اینڈ وی ہیو اے گڈ کیریکٹر۔ یہ سمجھ کر میں نے بڑھیا سے کہا کہ پلیز کم اینڈ اسٹینڈ بیفور می۔ تو اس نے کہا کہ آپ کہاں؟ ہمیں بولا انڈین ہوں میں۔ تو اس نے کہا کہ میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں، بٹ آئی نیور اسٹینڈ بیفور یو۔ میں نے کہا کیوں؟ میں آپ کے ساتھ اچھا ہی، میں پورے 25 لوگوں پر یہ بات ڈالنا چاہتا تھا کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں،
اس نے کہا، اس نے مجھے اتنا شال میں لپیٹ کے اتنے جوتے مارے کہ مجھے زندگی بھر وہ یاد ہے واقعہ۔ اس نے کیا کہا بوڑھی عورت نے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے اخلاق کو بتانا چاہتے ہیں کہ وی آر اے گڈ مسلم، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اپنی جگہ پر آپ مجھے کھڑا کر دیتے اور آپ جا کر پیچھے کھڑے ہو جاتے، تب تو یہ اخلاق تھا۔ آپ اپنے سامنے کھڑا کر کے آپ نے پیچھے 10 لوگوں کے حقوق کو مارے، یہ کون سا کیریکٹر ہے؟ دیکھا آپ نے؟ ہم جہاں سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھے ہیں، وہاں اس جیپنیز عورت کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان تھا۔ ہمارے اور ان کے کیریکٹر میں اتنا فرق ہے، اس لیے چابی ان کو دی گئی ہے۔ میں بات اپنے سمجھا پایا؟ یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں، رب ذوالجلال چابی اس کو دیتا ہے۔ وہ جو تعلیم ہے، مسلم کمیونٹی کا خاص کر رونا ہے کہ ہم کو جاب نہیں لکھتی ہے۔ دیکھیں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ ایک سینٹنس انہوں نے لکھا ہے ایک آرٹیکل میں کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ آپ ہمیشہ مڈل کلاس پڑھ کر کے شکوہ کرتے ہیں، کبھی سرکار پر الزام رکھتے ہیں، کبھی اسکول پر رکھتے ہیں، کبھی ٹیچر پر کہ ہم کو پڑھایا نہیں۔ یہ دنیا جس سے آپ گزر رہے ہیں، یہ مڈل کلاس کی دنیا نہیں رہ گئی ہے۔ پڑھنا ہے تو ٹاپر بنیے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو کام کرو وہ سب سے اچھا کرو، بھلے جھاڑو دو تو سب سے اچھی دو، تو تمہاری دنیا میں لوگ گنتی کرتے ہیں۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا سب جانتے ہیں، ماسٹر کسی میں نہیں ہے، ایسے آدمی کی اب اس دنیا میں کوئی ویلو نہیں ہے۔ یہ کرونا نے جو تعلیم کو متاثر کیا، عادتیں بگڑی، موبائل سے کنیکشن بڑھا، یہ ساری چیزیں ہماری سب سے زیادہ جس چیز کو ڈسٹرب ہوا ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈسٹرب ہوا ہے۔ نسلیں برباد ہو گئیں۔ ابھی تو جو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے 2 سال میں، اس میں اوپر لکھا ہوا ہے کووڈ بیچ۔ جب آپ لے کر کے کہیں جائیں گے، سرٹیفکیٹ دکھلائیں گے کہ وی وانٹ دا جاب، اگر اس پہ لکھا رہے گا کووڈ بیچ، تو وہ کووڈ کے طرح آپ کے ساتھ بیہیو بھی کرے گا۔ لہذا اب اس میں آپ کو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹاپ کی جگہ پر آویں۔ تو دونوں فائدہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا رونا ہے وہ رونا بھی ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو چلا رہے ہیں، ہمارے ساتھ 2 آنکھیاں ہوتی ہے، غلط بھی ہے وہ ہوتا ہے، وہ سب اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے ٹاپر۔ اور ٹاپر کے سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے کہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ بنیے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایکسپرٹ پر حدیث ایک پیش کی ہے، غور سے سنیے گا مولانا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے یہ بات کہی ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، عالمی انٹرنیشنل لیول کے اسکالر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ اگر کسی نے گرگٹ کو ایک وار میں مارا، ایک مرتبہ میں مار دیا، تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ وہ کیوں مارنا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ابھی ہم نہیں چھڑنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک وار کے بجائے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ میں مارا تو آپ کا ثواب آدھا ہے۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخر اگر گرگٹ مارنا ہی مقصد تھا، چاہے ایک وار میں بندہ مار دے یا 5 وار میں مار دے، گرگٹ مر گیا، ختم ہو گئے، ثواب برابر ہونا چاہیے تھا۔ ثواب برابر حدیث میں نے لکھا ہے، پہلے والے کے مقابلے میں سیکنڈ وار والے کو 50% ثواب لکھا ہے۔ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ، یوسف قرضاوی دامت برکاتہ بھائی آتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے۔ یوسف قرضاوی نے کہا کہ پہلی مرتبہ مارنے والا اپنے نشانے کا ایکسپرٹ ہے، لہذا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ دوسرا والا جو مارا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے وار میں، اس کا مطلب وہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے، لہذا اس کا ثواب کیا ہے؟ آدھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اکرم میسج پاس کرنا چاہتے ہیں سبھی کو، اور اسپیشلی مسلم کمیونٹی کو، کہ ایکسپرٹ ہمیشہ بنیے، مقتدی بننے کا فائدہ نہیں ہے، امام بننے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔
لہذا کوشش کریں کہ اس دنیا میں انسانیت کی خدمت کے لیے پڑھنا ہے، اور چابی ایک دم چھننے کے قریب ہے۔ بھارت کے پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام صاحب امریکہ جب دورے پر گئے، دیکھیے کیسے چابی چھنتی ہے، اور چھننے کی وجہ بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو نارمل سیکیورٹی سے گزارا گیا، کیونکہ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا اے پی جے عبد الکلام۔ شاہ رخ خان کے نام کے آگے خان لگا ہے، ان کو بھی امریکہ نے نارمل سیکیورٹی سے گزارا، اور کوئی پروٹوکول نہیں دیا کہ کوئی وی آئی پی آدمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اب ڈسٹنگوش کرنا شروع کیا کہ سیتا رام، جان اور محمد احمد کے درمیان میں یہ جو ڈسٹنگوش کیا گیا ہے، یہ دوسری صفت امریکہ نے کھو دی ہے، لہذا سپر پاور رہنے کی اس کی کوئی چانس نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر وہ سپر پاور بنے گا۔ بھارت بھی اس نمبر پر ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، بھارت بھی اس نمبر پر ہے، لیکن دوسری صفت ابھی اس کی اس کرائٹیریا پہ نہیں آ رہی ہے کہ جس میں سیتا رام، جان اور محمد تینوں کے ساتھ ایک برتاؤ کیا جائے۔ اگر بھارت واسی یہ تینوں کو ایک برتاؤ میں کر دیں تو اگلا سپر پاور کون ہے؟ وہ بھارت ہے۔ اور آپ بھارت واسی ہیں، آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔